السلام علیکم کلاس اکنامکس سیکنڈ ایئر. مائی نیم از ایاد ریاض. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے تجارت میں توازن بامقابلہ ادائیگیوں کے فرق میں مابین فرق. بیلنس آف پیمنٹ اینڈ بیلنس آف ٹریڈ. یہ کیا چیز ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم تجارت کے بارے میں اور ادائیگیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تجارت کا مطلب کسی بھی ملک کی حکومت کا یا کسی بھی ملک کے لوگوں کا اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر فروخت کرنا یا باہر ملک سے باہر شہر سے کوئی بھی شے منگوانے کو ہم تجارت کہتے ہیں. اب کتنا شے منگوائی ہے، کتنی بیچی ہے، اس سب کا جو حساب رکھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادائیگیاں، بیلنس آف پیمنٹ. اگر کسی ملک کی تجارت زیادہ ہو جائے، اس کی امپورٹ زیادہ ہو جائیں اس کی بنسبت ایکسپورٹ کے، تو وہ ملک نقصان میں جاتا ہے اور اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کی امپورٹ کم ہو اور ایکسپورٹس ہوں زیادہ تو وہ ملک فائدے میں ہوتا ہے اور اس کی کرنسی اوپر جاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کاروبار سرحدوں سے آگے کیسے ہوتا ہے تو آپ درآمدات اور برآمدات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ تجارت اور ادائیگیوں کا توازن کس طرح کام کرتا ہے. ہم آگے اس کی بات کرتے ہیں کہ تجارت کا توازن ادائیگی کے توازن کا ایک حصہ ہے. تجارت کا توازن صرف سامان کی برآمد اور درآمد سے متعلق ہے. تجارت کے یہاں تک خدمات کی توازن میں کوئی خدمات شامل نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس ایک درآمد اور برآمد بھی نہیں ہے. یعنی کہ تجارت کا توازن ادائیگی، جب آپ کی تجارت توازن میں کس وقت ہوتی ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے بیچی ہیں اتنے کی ہی خریدی جائیں تو آپ کا تجارتی خسارہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کی تجارت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، توازن میں ہوتی ہے. اگر کسی ملک کی امپورٹ زیادہ ہو جائے، وہ چیزیں باہر سے زیادہ منگوا رہی ہے اور بیچ کم رہی ہے تو وہ خسارے میں جائے گی، کیونکہ وہ باہر سے زیادہ چیزیں منگوائیں گی، ان کا زیادہ پیسہ ملک سے باہر چلا جائے گا اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ ان کے پاس فارن ریزرو ختم ہو جائیں گے. فارن ریزرو ختم ہو جائیں گے تو آئندہ مستقبل میں انہیں چیزیں خریدنے کے لیے انہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے انہیں لون لینا پڑے گا. لیکن جب کسی ملک کی ایکسپورٹس ہو جاتی ہیں زیادہ اور امپورٹ ہوتی ہیں کم، ایکسپورٹ زیادہ امپورٹ کم، ایکسپورٹس یعنی کہ چیزیں باہر بیچنا، جب وہ باہر چیزیں بیچیں گے زیادہ سے زیادہ تو باہر ملک کا پیسہ وہ کمائیں گے، انہیں باہر ملک سے زیادہ پیسہ ملے گا. باہر آپ نے کوئی چیز امریکہ بیچی، انگلینڈ بیچی اور انڈیا بیچی، جہاں جو ان سے ممالک میں جو چیزیں بیچی جائیں گی وہاں کا آپ پیسہ کمائیں گے. آپ کے پاس فارن ریزروز آپ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے پاس باہر ملک کا پیسہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کے پاس باہر ملک کا زیادہ پیسہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس باہر ملک کا پیسہ زیادہ ہوگا تو ہماری امپورٹ کم، جو تھوڑی بہت چیزیں ہم نے باہر سے خریدنی ہوں گی تو وہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پہلے سے پیسہ موجود ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں باہر بیچ کر باہر ملک کا پیسہ جو ہے وہ کما لیا ہے. اب ہمیں باہر ملک سے اور چیزیں خریدنے کے لیے ہمیں اس کے لیے قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، کیونکہ ہم نے پہلے چیزیں ایکسپورٹ کی، باہر ملک کا پیسہ کما لیا، ڈالرز کما لیے. آپ نے مثال کے طور پر پاکستان نے کاٹن بیچی، کپاس بیچی امریکہ کو، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کی، وہاں سے آپ نے ڈالرز کما لیے. اب جب ہم نے امریکہ سے پیٹرول لینا تھا تو اس کے لیے ہمیں باہر ملک سے پیٹرول خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہمارے پاس موجود تھا، ڈالرز ہمارے پاس موجود تھے. جب ڈالرز موجود تھے تو اس سے ہم نے کیا کہ پیٹرول خرید لیا. اگر ہماری ایکسپورٹس نہ ہوتی، ہم نے کپاس نہ بیچی ہوئی ہوتی، تب ہمارے پاس US ڈالر نہ ہوتا. جب US ڈالر نہ ہوتا، ہم نے پیٹرول خریدنا ہوتا تو ہمیں US ڈالر کے لیے ہمیں IMF سے لون لینا پڑتا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لینا پڑتا، ورلڈ بینک سے لون لینا پڑتا. تو توازن بامقابلہ ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ جب کسی ملک کی ایکسپورٹس اور امپورٹس، درآمدات اور برآمدات دونوں برابر ہوں تو وہ توازن تجارت ہوتا ہے، توازن ادائیگی ہوتا ہے.
تجارت کے توازن بمقابلہ ادائیگیوں کے مابین ہیڈ ٹو ہیڈ فرق پر تبادلہ خیال۔ ہم ان کے درمیان ہیڈ ٹو ہیڈ فرق میں تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ہیڈ ٹو ہیڈ فرق ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں مطلب تجارت کے توازن کو کسی مخصوص مدت میں سامان کی برآمد اور سامان کی درآمد کا خالص توازن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ادائیگیوں کا توازن، تجارت کے توازن، خدمات کا توازن، یک طرفہ منتقلی کا توازن کیپٹل اکاؤنٹ کی کل رقم میں، یعنی کہ آپ نے جتنی چیزیں بیچی، خریدی، کتنا کیپٹل گیا، کتنا کیپٹل آیا، کتنی خدمات یہاں سے گئی، کتنی خدمات وہاں سے لی گئی، یہ سارے کی سارے تجارت میں آتی ہیں۔ جتنی چیزیں آپ نے باہر بیچی اتنی چیزیں خریدی تو بھی آپ اس میں توازن میں ہیں۔ جتنی خدمات آپ نے باہر دی اتنی خدمات آپ نے واپس لی، یہ بھی آپ توازن میں ہیں۔ جتنا کیپٹل آپ کا باہر ہے اتنا باہر ملک کا کیپٹل یہاں پر بھی ہے، یعنی کہ سرمایہ ان کے بھی اتنے ہیں اور آپ کے بھی اتنے ہیں، تو بھی آپ توازن میں کہلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ تجارت کا توازن کسی ملک کو برآمد اور سامان کی درآمد سے ہونے والے خالص منافع یا خالص نقصان کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ادائیگی کا توازن یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا ہر چیز کا صحیح حساب کتاب ہے، یعنی کہ درآمدات سے جتنا منافع آپ کو درآمدات سے ہوتا ہے اتنا ہی برآمدات سے ہوتا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ آپ نے 50 ارب ڈالر کی چیزیں باہر سے خریدی تو آیا اگر آپ نے 50 ارب ڈالر کی چیزیں باہر بیچی ہیں، جتنے کی خریدی تھی اتنی کی ہی بیچی ہیں، پھر تو آپ توازن میں ہیں۔ اگر آپ نے چیزیں بیچی 50,000 ارب ڈالر کی ہیں اور باہر ملک سے چیزیں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں وہ 80,000 ارب ڈالر کی خریدی گئی ہیں، تو 30,000 ارب ڈالر آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑا ہے، وہ خسارہ ہے، اسے کہتے ہیں تجارتی خسارہ۔ اس کے بعد بات ہے فرق تجارت کا توازن سامان کے برآمدات اور سامان کے درآمد میں فرق ہے۔ ادائیگیوں کا توازن غیر ملکی زر مبادلہ کی آمد اور زر مبادلہ کے اخراجات کے مابین فرق ہے، یعنی کہ آپ نے باہر کتنی چیزیں بیچی ہیں اور اسے غیر ملکی زر مبادلہ آپ کو کتنا آیا ہے، زر مبادلہ کی آمد کتنی ہوئی ہے اور اس میں سے کتنا زر مبادلہ آپ نے باہر استعمال کیا ہے، اس سے آپ نے کتنی چیزیں خرید لی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 30,000 ارب ڈالر کی چیزیں ایکسپورٹ کی، باہر بیچی ہیں۔ اب اگر آپ نے توازن میں رہنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باہر سے چیزیں بھی 30,000 ارب ڈالر کی ہی خریدنی ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کی خرید لیں گے تو ظاہر سی بات آپ کو نقصان ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے، اور ایکسٹرا ڈالر حاصل کرنے کے لیے آپ کو IMF سے لون لینا پڑے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی لین دین کی قسم کی تجارت کے توازن میں اندراج سامان سے متعلق ہے۔ سامان، خدمات، منتقلی سے متعلق لین دین ادائیگیوں کے توازن میں شامل ہے، یعنی کہ کتنا سامان آپ نے بیچا، کتنا خریدا، کتنی خدمات سے مراد کارپوریشنز، کمپنیز ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر جا کر اپنی سروسز دے رہے ہیں، یہ ساری کے ساری، اور کتنے لوگ باہر آپ کے گئے اور کتنے لوگ ان کے آئے، یہ سارے کے سارے آپ کے ادائیگیوں کے توازن میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔